جی جناب، ویلکم بیک. اور کچھ اعداد و شمار کی طرف نظر ڈالتے ہیں. ویسے تو آپ بارہا یہ گفتگو سن رہے ہیں اقوام عالم کے سربراہان کی طرف سے بھی اور پاکستان کے مختلف منسٹرز اینڈ آف کورس وزیر اعظم کی طرف سے بھی کہ اس وقت پاکستان کا جو نقصان ہوا ہے اس قدرتی آفت کی وجہ سے، اس سیلاب کی وجہ سے، اس کا کوئی ثانی ہمیں نہیں ملتا. یعنی 2010 کے جو سیلاب تھا، 2005 کا جو زلزلہ تھا، ابھی جو تباہی آئی ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. یہ بات آپ بار بار سن رہے ہیں کہ ملک کا 1/3 حصہ اس وقت بھی زیر آب ہے اور تقریباً 3,40,00,000 لوگوں کی اس وقت امداد کرنے کی ضرورت ہے، وہ ڈائریکٹلی افیکٹ ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو اعداد و شمار ہمارے پاس ISPR کی طرف سے آئے ہیں کہ اس وقت ملک میں سیلابی ریلوں کی وجہ سے 1,600 لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے، جاں بحق ہوئے ہیں. اس کے علاوہ 10 لاکھ مویشی ختم ہو گئے ہیں. زراعت کی اگر بات کی جائے تو اس میں تقریباً 1,042 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے، جس کی وجہ سے خدشات یہ ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ فوڈ انسیکیورٹی ہے، ہو سکتا ہے فوڈ شارٹیجز آنے والے دنوں میں ہوں، اور اس کے لیے حکومت نے اور مختلف اداروں نے فوری طور پہ کام کرنا ہے. اس کے علاوہ سینکڑوں پل اور ہزاروں کلومیٹر کی سڑکیں پانی اپنے ساتھ بہا لے گیا ہے. اس وقت آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آنے والی مختلف وبائی بیماریوں نے سیلاب متاثرین کی مشکلات میں کئی گنا زیادہ اضافہ کر دیا ہے، جس کے حوالے سے ہم مختلف پروگرامز کرتے رہتے ہیں. پاک افواج کے بھی دستے اس کے لیے آن گراؤنڈ موجود ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت اگر صرف پنجاب کے متاثرہ علاقوں کی بات کی جائے تو تقریباً 64 امدادی کیمپس لگائے گئے ہیں، 37 میڈیکل کیمپس مزید لگائے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ پنجاب کے مختلف ڈویژنز میں، جس کے اندر لاہور، گجرانوالہ، ملتان اور بھاولپور شامل ہے، سیلاب متاثرین کے لیے مدد کے لیے پاک آرمی اور پنجاب رینجرز کے تقریباً 82 سے زیادہ کلیکشن پوائنٹس موجود ہیں. لیکن اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ ٹرینڈز ہمارے ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ بہت بہتر کام ہونا ضروری ہے. جس طرح کہ خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک کسان ہے، ایک کاشتکار ہے، نہیں پتا کہ قدرتی آفت اس طرح کی آ سکتی ہے، کراپس کس طرح کی ہوں، تو انشورنس کا جو معاملہ ہے اس کو کچھ لوگ نظر انداز کرتے ہیں. لیکن ایسے ہی وقت کے لیے اس کی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ضرورت پڑتی ہے. آج ہم خصوصی طور پہ بات کرنا چاہیں گے تو فیڈرل انشورنس امبڈسمن کی طرف سے جو انیشیٹوز لیے گئے ہیں، خاص طور پہ اگر آپ کے خدشات ہیں کہ انہوں نے کرا لی تھی، چیزوں کو دیکھا تھا، لیکن انفارچونیٹلی کلیمز جو ہیں اٹ ول ٹیک فار ایور ٹو کم تھرو. تو کس طرح آپ چیزوں کو آسان بنایا جا رہا ہے اس وقت، کیونکہ یقیناً یہ لوگ بہت مشکل میں ہیں، آنے والے دن ان کے لیے مزید مشکلات لائیں گے. اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد خاور جمیل صاحب. آپ فیڈرل انشورنس امبڈسمن سے آپ کا تعلق ہے اینڈ یو آر اے ویری سیزنڈ اینڈ پروفیشنل بیوروکریٹ. مختلف پوزیشنز پہ آپ پچھلے 35 سال سے تعینات رہے ہیں. آج خصوصی طور پہ کراپ انشورنس اور فلڈ افیکٹیز کو کس طرح راحت مل سکتی ہے، ریلیف مل سکتی ہے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے. السلام علیکم خاور صاحب، بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر، اس انیشیٹو کے بارے میں بتائیے، اور جو لوگوں کا خدشہ ہے کہ اگر لوگوں نے کراپ انشورنس کرائی ہوئی بھی ہے تو آتے آتے ریلیف بہت وقت لگے گا، کوئی کاغذی کارروائی کے لیے اس وقت ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی ریفرنس پیپرز نہیں ہیں. ہاؤ ول دا پیپل بی گیون ریلیف؟ شکریہ. اس میں میں نے یہ کیا تھا جس وقت یہ ان ایکسپیکٹڈ اور رینس اسٹارٹ ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ فلڈ میں کنورٹ ہوا، تو امیڈیٹلی میں نے ایک فلڈ ریلیف رسپانس یونٹ پورے پاکستان میں جہاں جہاں ہمارے آفیسز ریجنل بیسس پہ بنائے اور ان کو پابند کیا کہ وہ ہر قسم کا آؤٹ آف دی وے بھی جانا پڑے، اس میں جائیں، ود ان 30 days ان کے فیصلے کرنے اگر جو آپ کا کیسز آتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، جتنی سلسلے میں پروونشل گورنمنٹس اور فیڈرل گورنمنٹ سے کوآرڈینیشن کے اندر مسلسل رابطے پہ ہیں تاکہ صحیح فگرز آئیں اور آگے ان کو ریلیف پہنچا سکیں. نمبر 3 کہ جتنی جنرل انشورنس، 2 قسم کی انشورنس، ایک لائف انشورنس ایک جنرل، تو یہ چیزیں آتی ہیں جنرل انشورنس میں. ان ساری کمپنیز کو، جنرل انشورنس والوں کو آلریڈی ہدایت دی گئی ہے کہ اس کو بہت پازیٹیو لے کے اور انسانی خدمت کے طور پہ یہ اپنا کام انجام دیں اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں، کیونکہ یہ
آپ کے انشورنس کے کام کے ساتھ ساتھ ایک خدمت خلق بھی اور ثواب کا کام ہے، وہ تکلیف میں ہے۔ خاور صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ گزشتہ کئی سالوں میں بہت انٹرونشنز ہوئی ہیں، خاص طور پہ ایک کسان کے لیے، کاشتکار کے لیے، تھرو فائنینشیل میکینزمز ان کے لیے راحت پہنچائی گئی ہے، ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کو بہتر پلاننگ، آسان اقساط پہ ان کو قرضے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اگر میں خصوصاً انشورنس کی بات کروں تو ہمارے پاس کیا اعداد و شمار موجود ہیں کہ کتنی کراپ انشورڈ تھیں؟ لائف اسٹاک کی ابھی بات کی جا رہی تھی، 10 لاکھ سے زیادہ مویشی ہلاک ہوئے ہیں۔ کیا ان کاشتکاروں نے، ان ایگریکلچرسٹ نے ان سہولتوں کا فائدہ اٹھایا؟ انفارچونیٹلی کیونکہ ہمارے پاس انشورنس کا جو تصور ہے وہ کراپ انشورنس اور لائف اسٹاک کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا وہ اتنا نہیں ہے واضح، اور نہ لوگ، کیونکہ ایک اسلامک کانسیپٹ بھی ہے، ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، انشورنس کو نان اسلامک اور اس میں سمجھتے ہیں۔ بہرکیف یہ جو ہے کراپ انشورنس یا لائف اسٹاکس میں ہیں، لیکن بہت کم تعداد میں، پرسنٹیج وائز بہت کم ہے، اور اس کے لیے میں ایک الگ کمپین یہ پچھلے 2 سال سے کوشش کر رہا ہوں کہ اویئرنیس پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں، گراس روٹ لیول تک جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ انشورنس کے کیا فوائد ہیں۔ اب جو کراپ کی انشورنس ہوتی ہے یا لائف اسٹاک کی، وہ تھرو بینک ہوتی ہے، جہاں بینک ان کو لون دے رہے ہوتے ہیں، اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے وہ انشورنس کرواتے ہیں، پابند کرتے ہیں۔ ادروائز زیادہ تر لوگ اوائڈ کرتے ہیں کیوں انشورنس کروائی جائے۔ ٹھیک ہے، یہ بہتر۔ لیکن آپ نے جو بات کہی کہ شاید لوگوں کے تصور میں ہے کہ کہیں نہ کہیں دین میں اس کی منافی ہے یا یہ اسلامک پروڈکٹ نہیں ہے، اب تو ہم شہروں میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری انشورنس کمپنیز نے اسلامک کورز بھی آپ کو پرووائڈ کیے ہیں جس کے اوپر باقاعدہ اس طرح کا کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ کیا کراپ انشورنس اور کاشتکاروں کے لیے ایسی پروڈکٹس موجود ہیں؟ جی ہاں، تکافل کے نام سے جتنی تکافل انشورنس کمپنیز ہیں اس کے اندر کسانوں کے لیے اور مویشیوں کے لیے دونوں صورتوں میں ان کے پاس ہیں، اور اس میں صرف بات یہ ہے کہ لوگوں تک اویئرنیس نہیں ہے، گراس روٹ لیول تک جانا ہے۔ وہ کمپین مسلسل کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ آلموسٹ پاکستان کے چاروں صوبوں میں خود گیا ہوں ذاتی طور پہ، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ میں خود مطمئن نہیں ہوں کہ جتنا اس کے اندر اویئرنیس اٹھ کے آنا چاہیے وہ نہیں آ رہا۔ ابھی آپ کے پاس کوئی اعداد و شمار آئے ہیں؟ کیونکہ گزشتہ 2 ماہ سے، بلکہ اس سے زیادہ سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، کوئی کلیمز اس وقت تک سامنے آئے ہیں کاشتکاروں اور انفیکٹیز کی طرف سے؟ نہیں، یہ تو ابھی چل رہا ہے مسلسل، جیسے جہاں جہاں فیکٹریز ہیں آ رہے ہیں اور کلیم کر رہے ہیں، اور اس کو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کو جتنی جلدی ریلیف دیا جا سکتا ہو دلا رہے ہیں۔ اس میں مزید جو انشورنس کمپنی، ظاہر بات ہے ان کو اپنی پروسیجر ریکوائرمنٹس، لیگل ایسپیکٹ کو دیکھتے ہوئے کام کرنا ہوتا ہے، تو اس میں بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں نہ پڑیں، ان کو ایک انسانی بنیاد کے اوپر تکلیف میں لوگ ہیں، کیونکہ صاحب اس کا کچھ ہم یعنی اپنے ویورز کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ان میں سے کتنے مائکرو انشورنس پروڈکٹس ہیں؟ یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ چھوٹے تعداد کا کور انہوں نے کیا ہو، کوئی بہت بڑی خطیر رقم نہیں ہے، تاکہ اس کو آسان بنایا جا سکے۔ اور کیا اس کا فائدہ زیادہ چھوٹے کاشتکاروں نے اٹھایا ہے یا بڑے ایگریکلچرز جن کے پاس رقبہ زمین زیادہ تھی انہوں نے اس کا فائدہ زیادہ اٹھایا؟ یہ اصل میں جو بڑے کاشتکار تھے، کسان تھے، انہوں نے اٹھائے، اور یہ اسپیشلی میں نے کہا وہ ان میں بھی وہ لوگ جو بینک سے لون لیتے ہیں، تھرو بینکس کام کر رہے ہیں، بینک اپنے پیسے کو سیکیور کرنے کے لیے انشورنس کرتا ہے۔ جی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ کسانوں کی طرف سے بھی ایک احتجاج ریکارڈ کرایا جا رہا ہے اسلام آباد میں، ان کے کی کنسرنز کیا ہیں؟ وی بینگ این ایگریکلچرل کنٹری، زراعت پہ مبنی ہماری اکانومی ہے، اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ اس وقت پاکستان ایک فوڈ انسیکیور کنٹری ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی جتنی بڑی ہماری آبادی ہے، 22 کروڑ کی آبادی، کئی حوالوں سے 5واں بڑا ملک، بٹ وی آر انیبل ٹو فیڈ آور سیلز، یعنی ہمارے پاس اب وہ وسائل موجود نہیں رہ چکے، اور ہم اپنے کھانے پینے کی اشیاء خوردونوش ہم باہر سے امپورٹ کرنے پر مجبور ہیں۔ لیکن کسانوں کو کس طرح راحت دی جا سکتی، اس وقت ان کی کیا مطالبات ہیں حکومت سے؟ سر وہ تو یہی ظاہر بات ہے، فلڈ سے جو جتنی فیکٹریز ہیں اور ان کو پرابلمس آ رہی ہیں، اسی حوالے سے انہوں نے اپنا پروٹیسٹ۔ اور کیا حکومت نے کوئی حکمت عملی ان کی راحت کے لیے بنائی ہے؟ جی بالکل، ایگریکلچر منسٹری آف ایگریکلچر اور پروونشل ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس وہ ان سے لائزننگ پہ ہیں، وہی کوآرڈینیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے اس اینڈ کے اوپر جو ایسے فیڈرل انشورنس امبڈسمین، تو ہم تو ان کو، کیونکہ ایک جوڈیشل فورم ہے، وہ چاہتے ہیں اس میں کسی قسم کی وہ کمپنیز پرابلم نہ کریں، ڈیلے نہ کریں، جو انشورڈ لوگ ہیں ان کو
سو ایک انٹیگریٹڈ اپروچ کی ضرورت ہے. یہ مختلف ادارے یقیناً کاشتکاروں کی اور عوام کی راحت کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں, لیکن اہم یہ ہے کہ ساتھ مل کر کوئی حکمت عملی بنائی جائے. اس وقت جو کنسرنز ہیں کاشتکاروں کے, کسانوں کے, اس کو حکومت کیسے ایڈریس کرے گی؟ ہر طبقہ ہی اس وقت ایسا لگتا ہے کہ افیکٹڈ نظر آ رہا ہے, مہنگائی سے بھی اور موجودہ معاشی حالات سے. لیکن اگر آپ نے انشورنس کرائی ہے, اسی طرح کے برے وقت کے لیے اپنے آپ کو کچھ کور دیا ہوا ہے, کچھ سہولت کرنے کی کوشش ہے, تو ہمارے سامنے موجود ہے دا فیڈرل انشورنس اومبڈسمین, جو آپ کے کلیمز کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے کوشاں ہیں. اگر آپ کی کوئی اس حوالے سے کنسرنس ہیں, آپ ان کی ہیلپ لائن پہ رابطہ کر سکتے ہیں. ایک بڑا کامن سوال لوگوں کا آتا ہے کہ جی جب سیلابی ریلا آیا تو یقیناً اس طرح کے کلیم کے لیے جو کاغذات, جو دستاویزات کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. دا بیسٹ ٹریسنگ وے از یور CNIC, یعنی آپ کا شناختی کارڈ نمبر. تمام ہی جو ریکارڈز ہے اس میں آپ نے کون سی قسط دی ہے, کس طرح کا انشورنس کور لیا ہے, وہ تمام چیزیں آن لائن موجود ہوتی ہیں. تو اگر آپ کو صرف اور صرف اپنا نمبر یاد ہے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ خاور صاحب موجود ہونے کے لیے. لیتے ہیں جی ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک.